جو لوگ جو جوان نسل ہے ہماری، ہم ان کو یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلیں، یا ہم ان تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب تک کیا بہت زیادہ کوئی 100-500 ڈش نہیں ہوگی یا بوفے سسٹم ہم ارینج نہیں کر سکتے، ہم کسی کی افطاری بھی نہ کروائیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، جس طرح ابھی انٹروڈکشن میں بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر وقار نے بھی اس کے اوپر اپنے ابتدائیے میں ڈسکس کیا کہ جو روزہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک جسمانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، اور ایک پراپر تربیت کا طریقہ کار ہے. یعنی اس کو ہم بولیں گے ماڈس آف آپرینڈائی. یعنی میں نے اپنی باقی کی زندگی میں پیشنس کیسے سیکھنی ہے، پیشنس کے دوران اپنی جسمانی خواہشات کو کیسے روک کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرے دینے کی باری آئی تو میرے اندر دریا دلی کتنی ہوگی، اخلاص کتنا ہوگا، اور میں لوگوں کی کس قدر جو تکلیف ہے اس کو دیکھ سکتا ہوں. اب جب میں سارا دن بھوکا ہوں، میں سارا دن پیاسا ہوں، اور اس میں بھی میں اپنے معمولات زندگی سر انجام دے رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں دن کے ایک حصے میں میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ بہت سے لوگ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، انٹرنیشنل سروے کے مطابق، دنیا کی 8 ارب کی آبادی میں سے 1.25 ارب کے قریب صرف صاف پینے کا پانی اور خوراک لوگوں کو میسر ہوتی ہے. بالکل. سو میں یہ فیل کروں گا کہ پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پانی بھی نہیں پی سکتے. اچھا، جب ان کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ بھی صاف نہیں دیا جاتا. پھر خوراک تو ایسا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ 4 ارب لوگ اس وقت پوری دنیا میں دوسرے یا تیسرے ٹائم کے کھانے کا ان کو علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ان کو وہ کھانا یا وہ خوراک تیسرے چوتھے دن میسر آتی ہے. اب یہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس ہیں. اب جب میں اسلامی شعار کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو سارا دن بھوکا دیکھتا ہوں، اپنے ہونٹوں کو خشک دیکھتا ہوں، اپنے سارے کام بھی کرتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ فیل آتی ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سارا سال نوازا. پھر دوسری بڑی چیز کہ اب میں جو افطاری کروں گا مجھے اس کا بھی سامان معلوم ہے کہ مجھے کھانے کو کیا ملے گا، لیکن اتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں. تو بیسیکلی یہاں جو اسلام کا مقدمہ ہے وہ بچے کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، کہ دیکھو انسان کی زندگی مسلسل جدوجہد اور امتحان ہے. تمہیں اپنے جسمانی تکلیف سے بھی، تمہیں اپنی بھوک پیاس سے بھی اس چیز کا ادراک کرنا ہے، احساس کرنا ہے کہ کسی اور کا بھوک، کسی اور کا پیاس، کسی اور کی تکلیف تم نے اس کو فیل کرنا ہے. اچھا، پھر دوسرے درجے پہ کیا کرنا ہے کہ تمہارے پاس جو بہترین اشیاء خورد و نوش ہیں جو تم کسی کو پریزنٹ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک دیہی نظام کا پروڈکٹ ہوں، شہری زندگی بھی گزاری، دیہی زندگی بھی گزاری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مائیں، بھابیاں، خالائیں، پھوپھیاں، دادیاں، نانیاں، جن گھروں میں ہم نے پرورش پائی، وہاں پر جو کھانے کا ٹائم ہے اس میں کھانے پہ جو آتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے. بالکل. اسی طرح ہمارے ہاں آج بھی، ہمارے گاؤں میں بھی یہ نظام ہے. شہروں میں تو چلیں 4 دیواری ہوتی ہے، باقی چیزیں بند ہوتی ہیں، لیکن گاؤں میں ایک ہی قبیلہ رہتا ہے. بالکل. تو وہاں پر آج بھی یہ حساب ہے کہ جو کوئی گزر رہا ہے اور افطاری کا ٹائم قریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ، اس کو بازو سے پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھا دینا ہے. زبردست. دسترخوان پہ کچھ بھی موجود ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ آج کل کی جین زی میں یہ چیز آ رہی ہے؟ نہیں، یہ جین زی میں دیکھیں، جہاں تک تو دیکھیے پھر ڈاکٹر صاحبہ وہی فیملی یونٹ پہ بات جائے گی. جہاں تک تو ماں باپ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر کے رکھتے ہیں اور بچوں کو اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنا کھانا ہے، اپنا اوڑھنا ہے، اپنا بچھوڑنا ہے اور اپنے میٹیریل ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں، تو وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن وہ تمام ماں باپ جو اسلامی کلچر، اسلامی شعار، پاکستان کے چاروں صوبوں کے مہمان نوازی کے کلچر اور اپنی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جن میں شرم ہے، حیا ہے، خوف خدا ہے، وہ تو اپنی نسل کو، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی، میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے 2 یا 3 سال کے بچوں کو، ارب پتی مالدار ہیں، 2-3 سال کے بچے کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ آج افطاری ہونی ہے. ہم نے اس طرح رشتہ داروں کی، غربا کی، مساکین کی 500 لوگوں کی افطاری کی ہوئی ہے، اور تمہاری ڈیوٹی ہے، بالکل اس ارب پتی آدمی کے بچے کی ڈیوٹی ہے، تم نے سر پہ کھڑے ہونا ہے اور سب کو ڈشز پرووائڈ کرنی ہے، اور ساتھ بس ایک کھجور لے لینی ہے منہ میں اور سب کی خدمت کرنی ہے. تو ادھر آپ کے ہاں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ شجر کیسا ہے جس کے آپ
پھول ڈاکٹر ہیں، صاحب اس کی میں پتے ہیں، ایگزامپل پھل آپ کو اپنے ہی گھر پہ دینا چاہوں گی کہ مجھے جب سے بھی یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، میرے پاپا مجھے ایک پیسے دیا کرتے تھے، ایک اماؤنٹ تھی کہ یہ میں نے پورا رمضان جو ہے نا وہ افطار میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی، ماشاءاللہ اپنے کلاس فیلو میں، ایگزیکٹلی گلی کے ان میں بچوں کرنا ہے، بالکل بچوں میں جا کے کرنا ہے. پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے پھر خود یہ سکھایا کہ اپنی زکوٰۃ خود کیسے دینی ہے، ماشاءاللہ. اور اب سے نہیں، میں جب سے مجھے یاد ہے تب سے کیسے اپنے ارد گرد بچوں کو لا کے گھر کھلانا ہے، کیسے افطار کرانا ہے. اور ایون غربا میں بھی یہ بچے کا سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری کلاس میں ہے یا تمہارے جتنا ہے، بالکل وہ ایسے ہی جہاں پہ بھی ہے آپ نے اس کو لے کے ساتھ چلنا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی، اس کے اندر سے ایک پوائنٹ ہے جی شیئرنگ. بالکل. کچھ دن کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے علی اصغر کے اسکول میں گیا. سبحان اللہ. اچھا، اب وہاں پر وہ بتا رہے تھے، جو ان کے پرنسپل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ نا لنچ اکیلا وہ الاؤ نہیں کرتے ایک بچے کو کھانے کا. انہوں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس پر سارے بچے لا کے جو بھی لایا لنچ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اچھا، میری ماما ہمیشہ مجھے گھر سے جو ہے نا وہ 4 سے 5 بچوں کا کھانا دے کے اب وہ بھیجا کہتے ہیں کہ سب ہم نے نا یہ رکھا ہوا ہے. دیکھ کے آپ یقین کیجیے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی، زبردست. اور ساتھ رونا بھی آیا کہ اب ہمیں اسکولوں میں شیئرنگ پڑھائی جانے اور دیکھیں آپ ورنہ ایک دور ہوتا تھا کہ شیئرنگ ہمارے کلچر کا حصہ تھی. کہ اگر آپ کے پاس خوراک کم ہے، افراد زیادہ ہیں، اور آپ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں چھابا یا چنگیر جس کو بولتے ہیں اسی میں روٹیاں رکھ کے کھانا شروع کر دیں، آپ کے کھانا بھی زیادہ ہو جائے گا، آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، اور 2-3 زیادہ حضرات یا لوگ کھا بھی سکیں گے. بے شک.